السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام اور کنیت ابو الحکم تھی۔ اسی وجہ سے پورا عرب اسے ابو الحکم کے نام سے جانتا تھا۔ رشتے میں وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں اور اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ اسے ابو جہل کا لقب اسلام نے کم علمی اور ناخواندگی کی وجہ سے دیا، مگر یہ بات درست نہیں۔ ابو الحکم کا مطلب ہے کہ علم و حکمت کا سردار۔ وہ طویل تقریریں کرنے کا ماہر، شاعری میں خوب مہارت رکھنے والا اور اپنے زمانے میں خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ میلوں اور محفلوں کا انعقاد کرتا اور کعبہ کی تعمیر و تفسیح میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ عرب کے دور دراز علاقوں سے لوگ اس کی تقریریں سننے آتے۔ ایک دن وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی وہاں سے گزرا۔ دیہاتی نے کہا، جناب اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں، لیکن وعدہ کریں کہ سچ جواب دیں گے اور بات میں کوئی چال نہیں چلیں گے۔ ابو جہل نے جواب دیا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ دیکھتے نہیں میں کس پاک اور متبرک جگہ بیٹھا ہوں جہاں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ دیہاتی نے سوال کیا، اے ابو الحکم، محمد بن عبداللہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ غیر متوقع سوال سن کر ابو جہل چونک اٹھا اور بولا، اے نادان، اس جگہ پر یہ سوال تمہیں نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ دیہاتی نے کہا، میں نے جان بوجھ کر یہی جگہ اس لیے چنی تاکہ آپ جھوٹ نہ بول سکیں۔ ابو جہل کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ پھر بھری ہوئی آواز میں کہا، سن لو، آسمانوں کے رب کی قسم، اس نیلے آسمان کے نیچے اور اللہ کی زمین پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سچا اور راست باز نہ آج تک پیدا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ وہ خود بھی سچے ہیں، ان کی نبوت بھی سچی ہے، ان کا دین بھی سچا ہے۔ دنیا نے ان جیسا صادق اور امین کبھی نہیں دیکھا۔ دیہاتی نے تعجب سے کہا، جب بات ایسی ہے تو آپ ان کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کی دعوت کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس پر ابو جہل نے وہ جملہ کہا جس نے اسے ابو جہل بنا دیا، تیری ماں تجھے روئے، ان کی محفل میں جا کر دیکھ، کئی دن فاقہ ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان کے ماننے والے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ کپڑوں پر مل لیتے ہیں، پسینہ بوتلوں میں جمع کرتے ہیں۔ وہاں آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ میں قریش کا معزز سردار ہوں، لوگ میری خدمت اور قدم بوسی کے لیے دور دور سے آتے ہیں، تعریف پیش کرتے ہیں، اور کوئی غلام میرے برابر بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں یہ عزت و جاہ قربان کر کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں؟ یہ جواب اس کے تکبر اور جہالت کی علامت تھا۔ اسلام اسی ذہنیت کو جہالت کہتا ہے، یعنی سچائی اور دلیل سننے سے انکار کر دینا، چاہے وہ کتنی ہی واضح کیوں نہ ہو۔ عمر بن ہشام کو ابو جہل بلا وجہ نہیں کہا گیا۔ ایک موقع پر تیز بارش اور طوفان کے دوران اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بیوی سے کہا، ایسے موسم میں جو بھی سوال کرے گا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انکار نہیں کروں گا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کائنات کا سب سے باعزت اور سچا انسان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی چوکھٹ پر فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن چہرہ اور دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا پیغام لیے کھڑے ہیں اور دلیل و حکمت کے موتی بکھیر رہے ہیں۔ مگر ابن ہشام کی جہالت اور بد نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا، کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ بیوی نے قسم یاد دلائی تو وہ پھر بولا،
میں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں مان سکتا، آخر مجھ میں کمی ہی کیا ہے؟ یہی جہالت کا مطلب ہے، دوسرے کی بات سننے سے انکار کر دینا اور خود کو ہی سچا سمجھنا۔ اگر کوئی دلیل مانگے تو اسے شدت پسندی اور زبردستی پر اتر آنا، جو عدم برداشت اور غصے کو جنم دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں باہر گیا تو دیکھا کہ ایک عیسائی موجود ہے۔ اس نے پوچھا، کیا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہیں؟ میں نے اسے اندر بلایا تو اس نے آ کر عرض کیا، ایک عیسائی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو میری مدد فرمائیں اس شخص کے خلاف جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ اس عیسائی نے کہا، ابو جہل بن ہشام نے میرا مال زبردستی چھین لیا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ابو جہل سے ملنے جانا خطرناک ہو سکتا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ گستاخی کرے گا یا آپ کو ایذا پہنچائے گا، مگر نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بات نہ مانی اور ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی تو وہ غصے سے باہر آیا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اس نے کہا، اندر تشریف لائیے، آ کر آپ پیغام بھیج دیتے تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عیسائی کا جو مال تم نے لیا ہے فوراً واپس کرو۔ ابو جہل نے کہا، کیا آپ اس کام کے لیے تشریف لائے ہیں؟ اگر آپ پیغام بھیج دیتے تو بھی میں مال واپس کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات کو لمبا نہ کرو، مال فوراً واپس کرو۔ چنانچہ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا، اس عیسائی کا تمام مال نکال کر دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں تمہارا سارا مال مل گیا ہے؟ عیسائی نے کہا، جی ہاں، سوائے ایک کھجور کے پتوں کی ٹوکری کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، وہ ٹوکری بھی فوراً واپس کرو۔ ابو جہل نے گھر میں تلاش کی مگر وہ نہ ملی تو اس کے بدلے میں ایک بہتر ٹوکری دے دی۔ یہ دیکھ کر ابو جہل کی بیوی نے کہا، اللہ کی قسم، تم نے ابو طالب کے یتیم کے آگے بہت ذلت اور عاجزی دکھائی ہے۔ ابو جہل نے جواب دیا، جو میں نے دیکھا ہے اگر تم بھی دیکھ لیتی تو ایسی باتیں نہ کرتی۔ اس نے کہا، کیا دیکھا ہے تم نے؟ ابو جہل بولا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں پر دو شیر بیٹھے دیکھے ہیں۔ جب بھی میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ کہہ دوں مال نہیں دوں گا، وہ شیر مجھ پر چپٹنے کو تیار ہو جاتے۔ اسی خوف سے میں نے عزت کے ساتھ مال واپس کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
جب عیسائی نے وہ منظر دیکھا جو ابو جہل دیکھ چکا تھا تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین برحق ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام کی برکت ایک مظلوم کی مدد کرنے سے ملی۔ ایک دن ابو جہل کی نظر ایک رومی لونڈی پر پڑی جس کا نام زنیرہ تھا۔ اس کا خاندان اور پس منظر ابو جہل کے لیے عام نہ تھا۔ اس نے بس اسے خرید لیا۔ ایک روز زنیرہ اپنے اونٹوں کو چارہ ڈال کر واپس آ رہی تھی تو اس نے اپنے آقا کو مالکن سے بات کرتے سنا۔ آقا کہہ رہا تھا، محمد جو ہمارے درمیان پل کر بڑا ہوا آج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور جبرائیل امین علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ ہنس پڑا۔ مالکن نے زنیرہ کو بلایا اور پاؤں دبانے کا حکم دیا۔ پھر ابو جہل سے پوچھا، محمد نے ایسا کب کہا؟ ابو جہل نے جواب دیا، آج ہی، جب اس نے مکہ کے سب معززین کو پہاڑ کے قریب جمع کیا اور کہا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا، جی ہاں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور ایمانت دار پایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، آج مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میرا پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور تمہاری سب حاجتیں وہی پوری کرتا ہے۔ ابو جہل چند لمحے خاموش رہ کر بولا، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں۔ وہ زور سے ہنسا اور کہا، کیا آقا اور غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عزت والے اور کمتر قبیلے ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ جانے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جو نہ ہم نے کبھی سنی اور نہ ہی کبھی دیکھی۔ ابو جہل کی یہ تمام باتیں زنیرہ کے ذہن میں محفوظ رہ گئیں، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ قریش سے تعلقات قبیلہ بنو مخزوم سے بھی تھے، اس لیے زنیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں احترام رکھتی تھی۔ لیکن ابو جہل کا معمول بن گیا تھا کہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زہر آلود باتیں کرتا، مگر جتنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا، زنیرہ کے دل میں اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بڑھتا جاتا۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو جہل کی باندی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زنیرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ ایک رات اس نے رازدارانہ انداز میں بتایا کہ آج شام اس کے شوہر اور دونوں بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس نے زنیرہ کو تاکید کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ حضرت سمیہ
رضی اللہ تعالی عنہا خفیہ طور پر نور نبوت سے اپنے دل و جان کو منور کر رہی تھی۔ انہوں نے زنیرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا، اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے وہم و خیال سے تراشے گئے سب بتوں کو توڑ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور سب آپس میں برابر ہیں۔ نہ عربی کو کسی اجمی پر فوقیت ہے، نہ ہی اجمی کو عربی پر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔ یہ باتیں زنیرہ کے کئی سوالات کا جواب بن گئیں۔ ایک روز زنیرہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں۔ برسوں سے محبت کے لیے تڑپتی زنیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی غلام سے بھی محبت کر سکتا ہے۔ نور نبوت کی روشنی سے اس کا دل منور ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس لمحے وہ ایک عام باندی سے عظیم المرتبت صحابہ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ ہدایات دی اور فرمایا کہ فی الحال اپنے اسلام کا اعلان نہ کرے۔ ایمان کی دولت پا کر وہ گھر لوٹی، مگر عشق چھپائے نہیں چھپتا۔ آخر ابو جہل کو علم ہو ہی گیا کہ زنیرہ مسلمان ہو گئی ہے۔ پھر اس نے ظلم و ستم کا وہ سلسلہ شروع کیا جس نے اسے تاریخ میں ابو جہل بنا دیا۔ وہ اسے اتنا مارتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، کئی دن کھانا نہ دیتا، سونے سے محروم کرتا اور مار مار کر خون میں نہلا دیتا، مگر زنیرہ کے قدم ایمان پر ڈٹے رہے۔ ایک دن ظلم کی شدت سے اس کی بینائی چلی گئی۔ ابو جہل نے طنزیہ کہا، دیکھو لات و عزی نے تمہیں اندھا کر دیا، اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ دو۔ یہ بات سن کر زنیرہ کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے پکار کر کہا، خدا کی قسم، لات و عزی محض لکڑی اور پتھر کے بت ہیں، وہ نہ جانتے ہیں کہ کون انہیں پوجتا ہے اور کون نہیں۔ اگر میری بینائی گئی ہے تو یہ میرے لیے اللہ کا امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی واپس دے سکتا ہے۔ یہ ایمان بھرا جواب سن کر مشرکین کے طعنے بھی اس کے حوصلے کو توڑ نہ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر اور ایمان والوں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، آمین یا رب العالمین۔